الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق و عنایت سے اس کے پاک گھر میں حاضر کی سعادت نصیب ہوئی۔ ملکی موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی جس قدر آج ضرورت ہے اس سے پہلے شاید کبھی نہ تھی۔ ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد حالات اس تیزی سے تبدیل ہوئے کہ جہاں سیکولر اور لبرل قوتوں نے بہت سے فوائد حاصل کیے ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد، تو اس وقت امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، بالخصوص اہل سنت والجماعت اور تمام مسالک اور گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے، ان کا کردار حیثیت قوم کیا ہونا چاہیے، اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ لیکن ابتداءً یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا عظیم مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ ہر دل کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرمایا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان وجوہات کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کچھ اور باتوں کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے ہمیشہ بہترین چیز کا انتخاب فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بھی عطا فرمائی وہ بہترین عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب کے لیے اعلیٰ ترین شے کا انتخاب فرمایا۔ اس کی مثال کو سمجھیں، کوئی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اور اس ماں کو اللہ نے دولت و ثروت بھی عطا کی ہے، بیٹی کی محبت بھی عطا کی ہے، تو جب وہ ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگتی ہے، اس کا رشتہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے بہترین شوہر کا انتخاب کرتی ہے۔ کئی گھرانے دیکھتی ہے، ان میں سے بہترین فیملی کا انتخاب کرتی ہے۔ جب اپنی بیٹی کو کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو بہترین کپڑوں کا انتخاب کرتی ہے، بہترین ساس سسر کا انتخاب کرتی ہے، بہترین فیملی کا انتخاب کرتی ہے، بہترین جیولری اور کپڑوں کا انتخاب کرتی ہے، بلا نشر و بلا مثال فقط دکھانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے لیے کسی شے کا انتخاب فرمایا اور فرماتا ہے تو بہترین اور اعلیٰ ترین شے کا انتخاب فرماتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے آنے کی دعا کون کرتا ہے؟ اس کی ماں کرتی ہے، اس کا والد کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے دادا دادی نانا نانی بہن بھائی کرتے ہیں۔ پھر وہ دعا قبول ہو جائے تو وہ انسان عام بشر دنیا میں آتا ہے۔ اب جب تاجدار کائنات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کی دعا ایسی ہستی سے کروائی کہ جو انبیاء میں سب سے اعلیٰ ترین تھے۔ وہ کون؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب آپ نے تعمیر کعبہ مکمل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے خلیل، اے میرے پیارے نبی، تو نے میرے گھر کو تعمیر کیا ہے، اس تعمیر کے بدلے میں جو کچھ مانگ تجھے عطا کروں گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے
کیے. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے باری تعالیٰ اس کعبہ کی تعمیر کی اجرت میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا وہ محبوب عطا فرما، اپنا وہ حبیب عطا فرما کہ جو تیرے خزانے قدرت میں بھی ایک ہے وہی ایک مجھے عطا فرما. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا مانگی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہوں. تو حضور علیہ السلام کی آمد کی دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ ترین ہستی کا انتخاب کیا. وہ نبی کہ جن کی نسل سے تقریباً 18,000 پیغمبر دنیا میں آئے، اور اس اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ٹھہرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی محفل یا مجلس سجتی ہے تو اس محفل یا مجلس میں خطابات ہوتے ہیں، علماء کرام اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ شخصیت خطاب کے لیے آتی ہے کہ جو محفل صدر ہوتی ہے، اس محفل کی جان ہوتی ہے صدر محفل یا چیف گیسٹ ہوتی ہے. تو جب ان کی آمد سے پہلے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اب وہ ہستی خطاب کے لیے آ رہی ہے کہ جو چیف گیسٹ ہیں، اعلیٰ ترین ہیں، یہ دنیا کا رسول ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو اسٹیٹ سیکرٹری اعلان کروانے کے لیے اسٹیٹ سیکرٹری کا جو لقب ہے اور جو کام ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے کہ جن کا نام احمد ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آمد کا اعلان بھی کروایا تو ایسی ہستی سے کہ جو روح اللہ ہے، روح اللہ ہے، جو انبیاء اور پیغمبروں میں ممتاز ترین شخصیت ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اب آپ نے دیکھا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دعا کے لیے اعلیٰ ترین ہستی کا انتخاب کیا. اپنے محبوب کی آمد کے اعلان کے لیے اعلیٰ ترین ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا. اب جگہ پر آ جائیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مکہ معظمہ ہے. حضور تشریف لا سکتے، حضور کے لیے جگہ مشرق بھی ہو سکتی تھی، مغرب بھی ہو سکتی تھی، فلسطین بھی ہو سکتا تھا، دیگر قرۂ عرضی پر زمین کے کسی بھی حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مکہ مکرمہ. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے، وہ معظم ترین جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ہر وقت نزول ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے جو مرکز دنیا ہے، منبع انوار ہے. اس جگہ کا انتخاب چونکہ ساری کائنات میں سب سے افضل، فضیلت والی اور اعلیٰ ترین جگہ مکہ کی تھی جہاں اللہ نے اپنا گھر بنایا. تو اپنے محبوب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جگہ کا انتخاب کیا تو اعلیٰ ترین جگہ کا انتخاب فرمایا. پھر اب آپ آگے دیکھیں جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے لسان نبوت کا انتخاب فرمایا، میرے نبی کی زبان کیا ہوگی تو عربی زبان کا انتخاب فرمایا. پچھلے جو سابقہ پیغمبر اور انبیاء گزرے ان میں بہت سے نبی اور پیغمبر ایسے تھے کہ جو عبرانی زبان بولتے تھے، سریانی زبان بولتے تھے. بہت سے پیغمبر انبیاء ایسے تھے جو اپنی علاقائی زبانیں بولتے تھے. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اعلیٰ ترین شے کا انتخاب کرنا تھا، یہ اللہ کی سنت تھی، تو اللہ رب العزت نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا. اب عربی زبان سب زبانوں سے اعلیٰ ترین کیسے ہے اس کی مثال دیتا ہوں کہ بعض دیگر زبانوں میں کسی ایک چیز کو ظاہر کرنے کے لیے، بولنے کے لیے ایک لفظ یا دو لفظ ہیں جس سے ان کا معنی مراد ظاہر ہوتا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر ایک
لیے کئی لفظ کئی ورڈز یوز کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اردو میں یہ کہیں تو 5 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں 4 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. انگلش میں بولے اس میں بھی کئی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. اور عربی کے اندر ایسا کمال اللہ رب العزت نے رکھا اس زبان کے اندر کہ ایک لفظ بہت بڑے مفہوم کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. ہم کہیں مصلی، ایک لفظ ادا کیا اور اس ایک لفظ نے پورے مفہوم کا احاطہ کر لیا. اسی لیے عربی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں کہ ہم عربی ہیں. زبان تو اللہ نے ہمیں ہی عطا کی اور ہمارے سوا باقی سارے عجمی ہیں. مطلب کیا کہ گونگے اور بہرے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے لیے لسان نبوت کا انتخاب فرمایا تو وہ بھی اعلیٰ ترین زبان کا انتخاب فرمایا. اب آ جائیں حضور کے ساتھیوں اور صحابہ پر. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، وہ لوگ جو حضور کی آمد سے پہلے ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، وہ لوگ جو تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن تھے، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضور کی آمد سے ایسا انقلاب دنیا میں برپا ہوا. وہی لوگ جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے اب ایک دوسرے کی خاطر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے رہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ایسے ساتھیوں کا، ایسے صحابہ کا انتخاب فرمایا کہ جو ساری قوم میں اعلیٰ ترین اور معزز تھے. وہ کیسے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فلاں جگہ پر لڑنے کے لیے جانا ہے. قرآن نے اس واقعے کو کوٹ کیا تو آپ کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، آپ کے حواریوں نے جواب دیا، اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جائے اور وہاں جا کر دشمنوں سے لڑے. اب غزوہ حنین سے واپسی پر کوئی بات چلی تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، انصاری صحابی، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ویسے ساتھی نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے جنہوں نے جب مشکل وقت آیا، جب جنگ کا وقت آیا، جب قتال کا وقت آیا تو اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے. نہیں، ہم وہ نہیں ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم ان پہاڑوں سے چھلانگیں لگا دیں گے. آپ ہمیں حکم دیں، ہم دریا اور سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے. آپ کے ایک اشارے پر ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے. تو اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے ساتھیوں کا انتخاب کیا، اپنے محبوب کے صحابہ کا چناؤ کیا، تو وہ بھی کوئی حقیر نہیں، کوئی معمولی نہیں، بلکہ اعلیٰ ترین لوگوں میں سے انتخاب فرمایا. اب آ جائیں اللہ کی سنت کو آگے سمجھیے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 44 قبائل تھے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جس قبیلے کا انتخاب فرمایا وہ قبیلہ قریش تھا. باقی 43 کو کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ ان 44 میں سے سب سے اعلیٰ ترین قبیلہ قبیلہ قریش تھا. قریش کا قرش سے نکلا ہے، قرش کا معنی ہے مستحکم، مضبوط، ہلنا ہلنے والی. تو قبیلہ قریش کی یہ صفت تھی. قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے لوگ مستحکم تھے، اپنے ارادوں میں مضبوط تھے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اعلیٰ ترین قبیلہ قریش کا انتخاب کیا. اور پھر اب قبیلہ قریش کے آگے کئی شاخیں تھیں. ان شاخوں میں سے آقا علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا. کئی اور بھی شاخیں تھیں لیکن کوئی شاخ جھوٹ میں بڑی نمایاں تھی، کوئی جدو کتاب میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتی تھی. لیکن قبیلہ بنو ہاشم، قریش کی شاخ بنو ہاشم جو تھی، یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی جتانے میں، کعبۃ اللہ کے خدام ہونے کی حیثیت سے بڑی نمایاں حیثیت رکھتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شاخوں میں سے جو اعلیٰ ترین شاخ قریش کی بنو ہاشم کی، اس کا انتخاب فرمایا. اب بنو ہاشم میں سے کئی خاندان تھے. اللہ تبارک
خدام، وہ جو لوگ حجاج کرام تشریف لاتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، فضیلت والے تھے اور قریش کی سرداروں میں سے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے دادا کا جب انتخاب کا وقت آیا تو وہ بھی اعلیٰ ترین ہستی حضرت عبد المطلب کا انتخاب کیا۔ اب آگے آئے، جب حضور علیہ السلام کے والد گرامی کے انتخاب کی باری آئی، والد محترم کے انتخاب کی باری آئی، تو حضرت عبد المطلب کے 12 بیٹے ان 12 بیٹوں میں سے کس کا انتخاب کیا؟ اب یہ سمجھ کیجیے، ان 12 میں سے کئی کے ایسے نام تھے کہ جو بے معنی نام تھے، کئیوں کے نام بتوں کے ناموں پر رکھے گئے تھے، جیسے باب العزا، عبد العزا جو ابو جہل کا نام تھا، اور دیگر نام یہ جو بتوں کے نام پر رکھے گئے بے معنی نام تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کے گھر آقا کی ولادت فرماتے تو لوگ تانے دے سکتے تھے، ان کے باپ کا نام تو بتوں کے نام پر ہے، ان کی حیثیت تو ایسی ہے، یہ اچھے کردار کے حامل نہیں رہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی 12 اولادوں میں سے جب حضور علیہ السلام کے لیے والد گرامی کا تعین کیا اور انتخاب کیا، تو ان میں سب سے اعلیٰ اس بیٹے کا نام کا انتخاب کیا جن کا نام تھا عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اور حضرت عبد المطلب کا کردار یہ تھا کہ حضور علیہ السلام شادی سے قبل حضرت عبد المطلب مکہ کی ایک عورت تھی، جب حضرت عبداللہ مکہ کی گلیوں سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ کے ماتھے میں جو محمد کا نور چمک رہا ہوتا، اس کو دیکھ کر پورا عرب فدا تھا حضرت عبداللہ پر۔ جب آپ کا گزر ہوتا مدینے کی گلیوں میں تو ایک عورت تھی جو آپ پر فرشتہ ہو گئی، اس نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ خود سے نکاح کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں اپنے والد محترم کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے دوبارہ کہا، پیغام دیا اور ڈائریکٹلی کہا کہ عبداللہ اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، کچھ وقت میرے ساتھ گزارو، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ہمارا ملاپ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے میرے کردار پر اور میرے خاندان کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے والد گرامی کے لیے اس عظیم ہستی کا انتخاب کیا کہ جس کے کردار کی ضمانت سارا عرب دے رہا۔ حضرت عبداللہ کا انتخاب ہوا۔ جب اب آقا علیہ السلام کی والدہ کے لیے انتخاب کی باری آئی تو دنیا میں بہت سی عورتیں تھیں۔ قبیلہ عرب میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا تعلق مدینہ کے قبیلے بنو زہرہ سے تھا، وہاں پہ قبیلہ بنو ثقیف بھی تھا، قبیلہ بنو نذیر بھی تھا۔ ایک کا معنی کانٹوں والا قبیلہ، ایک کا معنی پھولوں والا قبیلہ، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے اس قبیلے کا انتخاب فرمایا کہ جس کا نام تھا قبیلہ بنو زہرہ۔ زہرہ کا مطلب ہوتا ہے در و تاز۔ اپنے محبوب کی والدہ کے انتخاب کے لیے قبیلہ بنو زہرہ کا انتخاب فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اور پھر دیکھیں تو صحیح، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی والدہ کے لیے اس نام والی عورت کا انتخاب کیا کہ جس کا نام آمینہ تھا، امن والی، امن بانٹنے والی، امن دینے والی۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو اس وقت زمانے عرب میں عورتوں کے نام بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے، جن کے میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑے کرنے والی ہے، زبان دراز ہے، بد چلن ہے۔ اس قسم کے نام اس زمانے میں عرب اپنی بیٹیوں کے، اپنی عورتوں کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے چونکہ آمینہ کی گود سے آقا علیہ السلام کو پیدا فرمانا تھا، حضور کی آمد ہونی تھی، میرے آقا کی ولادت ہونی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کا انتخاب کیا کہ جو پورے عرب میں سب سے ممتاز ہے۔ اور نام بھی کیا تھا؟ نام بھی کیا تھا؟ آمینہ۔ آمینہ نام والی عورت ماں کا انتخاب ہوا۔ اب آگے چلیں، انتخاب دیکھیں اللہ رب العزت کا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ایک داعیہ رضائی والدہ کا انتخاب کرنا تھا، انتخاب دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ہر چیز بہترین
اور اعلیٰ ترین کا انتخاب فرمایا. کسی اور عورت کا بھی ہو سکتا تھا، لیکن دیکھیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، قبیلہ بنو سعد سے تھا، اور سعد کا معنی ہوتا ہے خوش بخت. کیا معنی ہوتا ہے؟ خوش بخت. اللہ رب العزت نے اس قبیلے کی عورت کا انتخاب فرمایا کہ جو قبیلہ پورے کا پورا ہی خوش بخت تھا، بختوں والا تھا. اور پھر بعض عورتیں ہوتی ہیں جو دورانے دودھ پلانے کے دوران بچے کو تکلیف بھی دے دیتی ہے، ڈانٹ بھی دیتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کہ اپنے محبوب کے لیے اعلیٰ ترین داعیہ کا انتخاب فرمانا تھا تو اس کا انتخاب کیا کہ جس کا نام حلیمہ تھا، حلم والی، بردبار، صبر والی، محبتیں بانٹنے والی. اب آپ دیکھیں اللہ اس سے بات کو آگے لے کر چلے. اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا، ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی اس وقت کے زمانے اعلیٰ ترین خواتین کا انتخاب کیا اپنے محبوب کی ازواج کے لیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لیجئے، حضرت سودا کو دیکھ لیجئے، حضرت صفیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت میمونہ کو دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیجئے، حضرت ام سلمہ کو دیکھ لیجئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ تمام کی تمام خواتین ازواج مطہرات یہ مختلف فیملی سے، خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مختلف جگہوں سے تعلق رکھتی تھی. کوئی کسی سردار کی بیٹی تھی، کوئی کسی قبیلے کے اعلیٰ تاجر اور جاگیردار کی بیٹی تھی، یعنی کہ معزز اور مشرف خاندانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ازواج مطہرات کا انتخاب فرمایا. اور پھر صرف یہی اعزاز نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیارے نبی کے ازواج سنو، یا نساء لستن کاحد من النساء، تم میں سے کوئی ایک بھی کسی عام عورت کی طرح نہیں ہے. دنیا میں عورتیں تو بہت ہیں، لیکن چونکہ تمہارا انتخاب میں نے اپنے محبوب کی زوجہ کے لیے کیا ہے، تمہارا مقدر بڑھ گیا ہے، تم سب سے اعلیٰ اور معزز ترین ہو گئی. اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو اولاد عطا فرمائی، بیٹے عطا فرمائے جن کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، وہ بھی سب سے اعلیٰ ترین. ایک کا نام ابراہیم بزرگی والے، میرے آقا بھی بزرگی والے. ایک کا نام طیب طاہر، وہ بھی طیب طاہر، میرے آقا بھی طیب طاہر. ایک کا نام قاسم، قاسم نام رکھا، تقسیم کرنے والا، میرے آقا بھی تقسیم کرنے والے. انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، کائنات میں تقسیم میں کرتا ہے. اولاد عطا کی، وہ بھی اعلیٰ ترین اولاد عطا فرمائی. بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹیاں عطا فرمائی. بیٹیوں میں بھی اللہ رب العزت نے اعلیٰ ترین انتخاب فرمایا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جس کا معنی ہے دوزخ سے نجات پا جانے والی. حضرت فاطمہ بھی دوزخ سے آزاد، ان کے ابا بھی دوزخ سے آزاد، میرے آقا بھی دوزخ سے آزاد. اب دیکھیں جب نواسوں کے انتخاب کی باری آئی، نواسوں کے انتخاب کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اپنے نبی کے نواسوں کا انتخاب فرمایا. حسن و حسین عطا فرمایا، جن کے بارے میں خود تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ شباب اہل جنہ، کہ یہ دونوں شہزادے میری امت کے نوجوانوں کے جنتیوں کے سردار ہوں گے. ایسے شہزادے عطا فرمائے، ایسا اعلیٰ ترین انتخاب عطا فرمایا کہ جنہوں نے ایسا انتخاب تھا کہ جنہوں نے کربلا میں اللہ کے انتخاب کو درست کرا دیا. جب حضور کے نواسوں کی باری آئی وہ بھی اعلیٰ ترین انتخاب ہوا. اب آ جائیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جب کتاب کا انتخاب کیا تو سب سے اعلیٰ ترین کتاب قرآن کا انتخاب فرمایا. کتاب قرآن، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. باقی پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل اور 100 سے زیادہ صحائف جو نازل ہوئے، وہ سارے کے سارے 3 کتابیں، باقی سارے وہ کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہے. کتاب اللہ اور کلام اللہ کا فرق سمجھیے. آپ کسی کو میسج پہنچانا ہو، آپ ٹیکسٹ میسج کریں، ٹیکسٹ میسج کریں، اس کی بھی بڑی اہم بات ہے کہ فلاں شخص نے مجھے ٹیکسٹ میسج کیا. ٹیکسٹ میسج کو سمجھ لیں کہ کتاب ہے، اور کلام کا وہ دوسرا شخص ہے جو ٹیکسٹ میسج نہیں کرتا، ڈائریکٹلی فون کرتا ہے.
اب میسج سے اعلیٰ ترین رتبہ ہے اس کا کہ جب کوئی فون کرتا، اب سمجھ لیں کتاب اللہ دوسرے پیغمبروں تک ٹیکسٹ میسیجز تھے اللہ رب العزت کے، اور قرآن کتاب اللہ بھی بنا، کلام اللہ بھی بنا، یہ اللہ کا ٹیکسٹ میسیج بھی ہے اور ڈائریکٹلی اپنے محبوب کو فون کرنا بھی ہے۔ اسی لیے باقی کتابیں جو اللہ کی آئیں ان میں تحریف ہوتی رہی، بدلتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب میں تو ترمیم کوئی کر سکتا ہے لیکن میرے کلام میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جو 1400 برس گزرے، تقریباً 1500 برس کے قریب، آج تک قرآن میں کوئی ایک حرف زیر و زبر کی تحریف کر نہیں سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے کیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو عطا کرنے والے قرآن کو ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے جب کتاب کا انتخاب فرمایا تو وہ بھی اعلیٰ ترین کتاب کا انتخاب فرمایا۔ پھر آگے چلیے جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے دین کا انتخاب فرمایا تو وہ بھی اعلیٰ ترین دین اسلام کا انتخاب فرمایا، اور قرآن میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام سے میں اللہ راضی ہو گیا۔ کائنات میں بہت سے ادیان و مذاہب ہیں لیکن جب مصطفیٰ کے لیے انتخاب کرنا تھا دین کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پسندیدہ ترین اور محبوب ترین دین اپنے محبوب کو دین اسلام عطا فرمایا۔ اب آگے اپنے محبوب کے لیے امت کا انتخاب کرنا، کس کا؟ امت کا انتخاب کرنا تھا، تو اللہ رب العزت اس کام میں اپنی سنت کو کیسے پیچھے چھوڑنے دیتا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو یہ جو امت عطا فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ جو اپنے محبوب کو امت عطا کی یہ باقی تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب بات سمجھنے والی ہے، یہ نکتہ بہت ذہن نشین کرنے والا ہے کہ اللہ رب العزت کی کائنات میں یہ سنت رہی ہے، اللہ کا یہ دستور رہا ہے، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جس شے کا بھی انتخاب فرمایا وہ اعلیٰ ترین شے کا انتخاب فرمایا۔ اپنے محبوب کے لیے دعا کا انتخاب کرنا تھا تو پیغمبروں میں سے سب سے جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے لیے انتخاب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا حضور کی آمد کا اعلان کرنا تھا، اعلیٰ پیغمبر حضرت عیسیٰ کا انتخاب فرمایا، دین کا انتخاب کرنا تھا، اعلیٰ ترین دین اسلام کا انتخاب فرمایا، حضور کے لیے آقا علیہ السلام کے لیے کتاب کا انتخاب کرنا تھا، اعلیٰ ترین کتاب قرآن کا انتخاب فرمایا، حضور کے صحابہ کا انتخاب کرنا تھا، اعلیٰ ترین اور معزز اور مشرف لوگ وہ حضور کے صحابہ بنائے ان کا انتخاب فرمایا، قبیلے کا انتخاب کرنا تھا تو 44 قبیلوں میں سے سب سے معزز قبیلہ قریش کا انتخاب فرمایا، والد کا انتخاب کرنا تھا تو اس وقت روئے زمین پر جو سب سے بہتر کردار کے حیثیت سے جو ترین شخصیت تھی حضرت عبداللہ کا انتخاب فرمایا، جب والدہ کا انتخاب فرمانا تھا تو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین ہستی سیدہ آمنہ کا انتخاب فرمایا، جب دائی حلیمہ کا انتخاب کرنا تھا، رضائی والدہ کا انتخاب کرنا تھا تو اعلیٰ ترین ہستی سیدہ حلیمہ کا انتخاب فرمایا، جب ازواج مطہرات کا انتخاب کرنا تھا کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین عورتوں کا انتخاب فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، جب نواسوں کا انتخاب کرنا تھا تو جنتی شہزادوں کا انتخاب فرمایا۔ تو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ اپنے محبوب کے لیے جب بھی اللہ رب العزت نے کسی شے کا انتخاب کیا تو وہ سب سے اعلیٰ رہی، وہ سب سے ممتاز رہی،
برخلاف نہیں کر سکتا تھا. کسی ایسے شخص کو جو کمتر ہو، حقیر ہو، اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہ ہو، ایسے کا انتخاب رب کی سنت نہیں تھا کہ وہ کرتا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے ممتاز قادری کا انتخاب فرمایا. ممتاز قادری کا انتخاب فرمایا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں ممتاز کا نام رکھا اس کی والد یا والدہ نے رکھا ہوگا. ممتاز کا مطلب ہوتا ہے جدا، انوکھا، نرالا، سب سے ممتاز، سب سے انوکھا، سب سے نرالا. ماں یا والدہ نے تو خبر نہیں کیا سوچ کے رکھا ہوگا. اللہ رب العزت نے ان کے گھر والوں کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ اس کا نام ممتاز رکھا جائے. کیوں کہ ایک بڑا ہو کر میرے محبوب کی عصمت پر اپنی جان کو قربان کرے گا. اس کا نام بھی ممتاز ہوگا، اس کا کام بھی ممتاز ہوگا. محبوب کے لیے کبھی بھی بہتر شے سے کم کا انتخاب نہیں فرماتا. تو محبوب کی قسمت پر جان قربان کرنی. دین کے دشمنوں، تم کچھ بھی کہتے رہو، تم کچھ بھی سمجھتے رہو، لیکن اللہ نے ممتاز قادری کے شرف کو بلند کر دیا ہے. اس کے مقام اور اس کی عزتوں کو عظیم رتبہ اور مقام عطا فرما دیا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے ہمیشہ بہترین شے کا انتخاب فرماتا، بہترین شے کا انتخاب فرماتا. یہ ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شہادت کے بعد اب اس بات کی ضرورت ہے، اس عمل کی ضرورت ہے، اس عمل کی ضرورت ہے. تمام مسلم قوتیں مل جائیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، اب آپس میں ان تمام تفرقے بازی، تمام مسالک کی قید کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے. ان زنجیروں کو توڑنے کا وقت آ گیا ہے. تمام مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اب اس تحریک نفاذ اسلامی کے لیے کوشش کریں تو یقیناً ممتاز قادری شہید کا خون اللہ رب العزت اس کو رائے کا جانے نہیں دے گا، رائے کا جانے نہیں دے گا. تو ضرورت اس عمل کی ہے تمام علماء اہل سنت متحد ہو جائیں، تمام عوام اہل سنت متحد ہو کر کوشش کریں اور ممتاز قادری شہید کے خون کو رائے کا نہ جانے دیں. ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، مسلک بازی کو ختم کریں، تفرقہ بازی کو ختم کر کے ایک جگہ پر متحد ہو کر عمل کا پیغام دنیا میں دیں اور لوگوں کو یہ دکھا دیں، لبرل قوتوں کو یہ دکھا دیں، حکومت وقت کو یہ دکھا دیں تم کچھ بھی سوچتے رہو لیکن سنو مسلمان متحد ہیں اور اپنے محبوب کی، اللہ کے نبی کی عصمت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا ایک بچہ اس پاکستان میں موجود ہے. اور جب تک ایک بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا موجود ہے، آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پر کوئی انگلی بھی اٹھا نہیں سکتا. اس کردار کو اپنانے کی اس وقت ضرورت ہے. آپ تمام دوست، تمام بھائی مسلک بازی، تفرقہ بازی کو چھوڑ کر، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کو چھوڑ کر ایک جگہ پر جمع ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لیں، قرآن کو تھام لیں، نبی کی سنت کو اپنا لیں اور ممتاز قادری کے اس عظیم مشن کو لے کر آگے چلیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ فرمائیے.